تو پیمرا کو کبھی اعتراض نہیں ہوا جنہوں نے سیاسی بیان دینے ہوتے ہیں اور سیاست کرنی ہوتی ہے. تو آپ کے خیال میں یہ تضاد نہیں ہے پیمرا کے رویے میں؟ دیکھیں ابھی ویس عزیز صاحب نے کہا کہ دہشت گردوں کی ایک طرح کیٹیگری میں کھڑی کر دی. دہشت گردوں کے تو انٹرویوز کیے گئے ہیں. احسان اللہ احسان کا انٹرویو ہوا, وہ چلا, وہ دکھایا گیا, وہ بڑا اس کو بڑے تمام سے وہ ارینج کیا گیا اور وہ دکھایا گیا. دیکھیں کل پرسوں جب یہ فیصل وڈا صاحب کا کی پریس کانفرنس ہوئی تو میں نے ایک دوست کو کال کی ایک چینل میں نے کہا دیکھیں چینلز کے مالکان تو بعض چیزوں میں بہت محتاط ہوتے ہیں. جب ان کو لگے کہ عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی ہو رہی ہے اور عدالتیں بھی اس وقت اپنے اسپیس واپس گین کر رہی ہیں اور غصے میں ہیں اور بہت سخت اقدامات کر رہی ہیں, تو مالکان کی تو اتنی جرت ہی نہیں ہے کہ وہ یہ چیز دکھائیں, بلکہ مالکان تو 2 قدم اور آگے بڑھ جاتے ہیں کہ یار یہ بھی نہیں دکھانا, یہ بھی نہیں دکھانا, یہ نہیں دکھانا. یہ کیسے ہو گیا کہ فیصل وڈا صاحب ساری سکرینوں پہ چلیں؟ تو انہوں نے بڑی انٹرسٹنگ بات بتائی. انہوں نے کہا کہ کال آئی کہ آپ نے سینٹ کو دکھانا ہے, تو کہتے ہیں سینٹ کا اجلاس جیسے شروع ہوا تو سارے چینل لائیو ہو گئے. وہ وقفہ سوالات چل رہا تھا, وہ کسی ایک چینل والے نے فون کر کے کہا جی یہ سارا ایک فضول سے ایک وقفہ سوالات وہ بورنگ سا ہوتا ہے, تو ہم دکھا رہے ہیں, کب تک ہم دکھائیں؟ انہوں نے کہا یار خود بھی سمجھ آیا کرو, فیصل وڈا کو دکھانا جب وہ آئے. ٹھیک ہے, تو پھر فیصل وڈا صاحب جب آئے ان کو دکھایا گیا. آپ صرف ایک چیز نوٹ کر لیں اور اس کو تھوڑا سا اگر آپ دیکھ لیں کہ سپریم کورٹ کے کنٹیمپٹ پروسیڈنگ انیشیٹ کرنے کے سے پہلے فیصل وڈا صاحب کتنے ٹی وی پہ آ رہے تھے اور اس کے بعد کتنے آ رہے ہیں, بہت اضافہ ہو گیا ان کے ٹی وی پہ آنے میں. اور ایک ان کا پیٹرن دیکھیں وڈا صاحب کا, وہ جہاں پہ تقریر کرتے ہیں, جہاں پہ وہ پروگرام میں بیٹھتے ہیں, وہ پہلے قاضی فائز صاحب کی خوشامد کرتے ہیں, ان کی تعریف کرتے ہیں, کہتے ہیں ان سے ایماندار جج پاکستان کی تاریخ میں نہیں آیا, اور ان کی شان بیان کرتے ہیں, بڑے ان کے قصیدہ کوئی کرتے ہیں. اور اس سے اگلے لمحے پھر وہ پہلے ہی وہ دھمکی دیتے ہیں عطا من اللہ صاحب کو, پھر وہ بابر ستار صاحب پر اٹیک کرتے ہیں, پھر وہ ان 6 ججز پہ اٹیک کرتے ہیں. تو یہ ان کا ایک پیٹرن ہے کہ قاضی صاحب کی تعریفیں کرو, ان کی خوشامد کرو, اور ان 6 ججز کو تھریٹ کرو, اور عطا من اللہ صاحب کو تو بہت زیادہ وہ تھریٹ کریں. اور یہ جو دکھایا گیا ہے ان کا خطاب سینٹ والا, وہ اس کے اوپر تو پیمرا کی طرف سے کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں ہوئی. بالکل. مگر شام جاری صاحب کیا مشکلات پیش آئی آج عدالت میں؟ آپ بیٹھے, ٹکٹ تو آپ نوٹ کرتے رہے, وہ ٹکٹ پھر آپ نے کہاں استعمال کیے؟ دیکھیے مطیع اللہ جان صاحب, ہم تو ٹکٹس فائل کر رہے تھے. اب ہیڈ آفیسز ڈیسائیڈ کرتے ہیں, اور پچھلے گزشتہ دن جو ٹکٹس چلے ان پر شو کاز نوٹسز بھی آ گئے. اب دیکھیں پرابلم یہ ہے کہ یہ ہاتھیوں کی لڑائی ہے. آپ مونگ پھلی ہیں, ہم تو صحافی اس میں کچلے جا رہے ہیں اس لڑائی میں. اور انفیکٹ سوری ٹو سے یہ اوقات یاد دلانے کی لڑائی ہے. ایک طرف سے پہلے اوقات یاد دلائی گئی, پھر آگے سے اس کا جواب آیا. تو آپ دیکھیں کہ آگے کس طرف یہ معاملہ جاتا ہے. تو پرابلم یہ ہے کہ آپ یہ عوام کا حق ہے معلومات تک رسائی کا, اور جو آزادی اظہار ہے, رائٹ ٹو انفارمیشن ہے, آپ اس کو کیسے اس طرح کر سکتے ہیں جب کورٹ پروسیڈنگز میں کورٹس خود, آپ سائفر کیس کا ٹرائل جو سیٹ اسائڈ ہوا 2 بار, وہاں پہ ان کیمرہ ٹرائل کر دیا گیا. ہائی کورٹ نے کہا کہ ان کیمرہ نہیں ہو سکتا, اوپن کورٹ ہوگی. اوپن کورٹ تب ہوگی جب میڈیا رپورٹ کرے گا. اس میں BBC اور دیگر اداروں کا بھی, کہ انٹرنیشنل میڈیا کو بھی اس میں ہونا چاہیے. پھر ابھی احتساب عدالت نے ایک پابندی لگائی, اس پہ چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس طارق محمود جہانگیری پر مشتمل بینچ تھا. انہوں نے لکھا کہ اس آرڈر کو ماڈیفائی کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میڈیا کو فیئر اور ٹرانسپیرنٹ رپورٹنگ کی اجازت ہے. تو پیمرا کیسے اس پر پابندی لگا سکتا ہے؟ ایک آئینی عدالت کی رپورٹنگ سے, ایک ایسی باڈی جو کہ آئینی طور پہ بھی بنائی نہیں گئی. تو حیران کن ہے. تو عامر عباسی صاحب تھوڑا سا آگے آ جائیں. مجھے یہ بتائیں کہ اب چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کے سامنے کیا یہ ایک اہم مفاد عامہ کا یا پبلک انٹرسٹ کا ایشو نہیں ہے کہ جو عدالتی پروسیڈنگ ہیں ان کو بھی اب پیمرا کنٹرول کرے گی, اور پیمرا یہ طے کرے گی کہ ججز کے ریمارکس پہ جو ہیں نشر ہونے ہیں یا نہیں ہونے. تو آپ کے خیال میں یہ ایک مفاد عامہ کا ایشو بنتا ہے کہ نہیں؟ دیکھیے مطیع اللہ جان صاحب, مفاد عامہ کا کیس تو یہ ضرور بنتا ہے, لیکن اب فائز عیسیٰ صاحب, ایک موجودہ فائز عیسیٰ صاحب ہیں, ایک سابق فائز عیسیٰ صاحب تھے. 2021 میں انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ پیمرا جو ہے وہ خود کچھ نہیں کرتا, اس کو جو آرڈرز ملتے ہیں وہ اس کے اوپر عمل کرتا ہے. تو اب تو خیر وہ شاید ان کے بہت سے جو کانسیپٹس ہیں وہ بڑے کلیئر اور چینج ہو گئے. تو اب نہیں لگتا کہ یہ مفاد عامہ کا کیس رہا ہے. اور دوسری طرف دیکھیں انہوں نے جس طرح فیصل وڈا صاحب کی کیس کے اوپر نوٹس لیا اور پھر انہیں بلایا اور پھر جو آرڈر پاس کیا, اور یہ کہا کہ اگر پھر کوئی اس کے اوپر بات کرے گا تو وہ بھی, اور وہ ادارہ بھی پھر جو ہے وہ کنٹمپٹ کرے گا. لیکن کس طریقے سے فیصل وڈا صاحب کو جو مزید ان کو زیادہ مل رہی ہے, ان کو پذیرائی مل رہی ہے, ان کو کوریج مل رہی ہے, اور ان کی چیزیں لائیو چل رہی ہیں, اور ججز کے خلاف جو باتیں ہو رہی ہیں وہ مزید
उनको एग्जैजरेट करके या मज़ीद उनको बढ़ाया जा रहा है। मेरा ख्याल है कि इस सारे प्रोसेस में फ़ाइज़ ईसर साहब शायद वो भी एतमाद में हैं, और शायद ये एक पूरी तरह जो एक नैरेटिव है कि शायद किस तरीके से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस को काउंटर करना है, उनके नैरेटिव को काउंटर करना है, उनकी उस ख़त को काउंटर करना है, मुझे लगता है कि ये उसी का एक तसलसल है। और आने वाले दिनों में जो कुछ अहम फैसले जो अदलिया की तरफ से होने का जिनका इम्कान है, उन फैसलों के हवाले से भी रिपोर्टिंग को महदूद करना है। मगर हत्ता के जो फौज के तर्जुमान हैं वो भी घंटों घंटों लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, सियासी बयान देते हैं, सियासतदानों को जैसे कहते हैं फसादी टोला तहरीक इंसाफ के लिए उन्होंने नाम इस्तेमाल किया। तो उन तर्जुमानों की प्रेस ब्रीफिंग के ऊपर तो पैमरा को कभी एतराज़ नहीं हुआ, जिन्होंने सियासी बयान देने होते हैं और सियासत करनी होती है। तो आपके ख्याल में ये तजाद नहीं है पैमरा के रवैये में? देखिए, अभी वैश हुसैन साहब ने कहा कि दहशतगर्दों की एक तरह कैटेगरी में खड़ी कर दी। दहशतगर्दों के तो इंटरव्यूज़ किए गए हैं, एहसान का इंटरव्यू हुआ, वो चला, वो दिखाया गया, वो उसको बड़ा तमाम से वो अरेंज किया गया और वो दिखाया गया। देखिए, कल या परसों जब ये फैसल वोडा साहब का की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो मैंने एक दोस्त को कॉल की एक चैनल में, मैंने कहा देखिए चैनल्स के मालकान तो बात चीज़ों में बहुत मोहतात होते हैं। जब उनको लगे कि अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई हो रही है और अदालतें भी इस वक्त अपने स्पेस वापस गेन कर रही हैं और गुस्से में हैं और बहुत सख्त इकदाम कर रही हैं, तो मालकान की तो इतनी जरूरत ही नहीं है कि वो ये चीज़ दिखाएं, बल्कि मालकान तो 2 कदम और आगे बढ़ जाते हैं कि यार ये भी नहीं दिखाना, ये भी नहीं दिखाना, ये नहीं दिखाना। ये कैसे हो गया कि फैसल वोडा साहब सारी स्क्रीनों पर चलें? तो उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई। उन्होंने कहा कि कॉल आई कि आपने सेनेट को दिखाना है, तो कहते हैं सेनेट का इजलास जैसे शुरू हुआ तो सारे चैनल लाइव हो गए। वो वक्त सवाल चल रहा था, वो किसी एक चैनल वाले ने फ़ोन करके कहा है जी ये सारा एक फजूल से एक वक्त सवाल तो बोरिंग सा होता है, तो हम दिखा रहे हैं, कब तक हम दिखाएं? उन्होंने कहा यार तो खुद भी समझ जाया करो, फैसल वोडा को दिखाना जब वो आए। अच्छा, ठीक है, तो फिर फैसल वोडा साहब जब आए उनको दिखाया गया। आप सिर्फ एक चीज़ नोट कर लें और उसको थोड़ा सा अगर आप देख लें कि सुप्रीम कोर्ट के कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग इनिशिएट करने के से पहले फैसल वोडा साहब कितने टीवी पे आ रहे थे और उसके बाद कितने आ रहे हैं, बहुत इजाफा हो गया उनके टीवी पे आने में। और एक उनका पैटर्न देखें वोडा साहब का, वो जहाँ पे तकरीर करते हैं, जहाँ पे वो प्रोग्राम में बैठते हैं, वो पहले काजी फैसल साहब की खुशामद करते हैं, उनकी तारीफ़ करते हैं, कहते हैं उनसे ईमानदार जज पाकिस्तान की तारीख में नहीं आया, और उनकी शान बयान करते हैं, बड़े उनके कसीदा कोई करते हैं। और उससे अगले लम्हे फिर वो पहले ही वो धमकी देते हैं अतर मिल्ला साहब को, फिर वो बाबर स्टार साहब पर अटैक करते हैं, फिर वो इन 6 जजेस पर अटैक करते हैं। तो ये उनका एक पैटर्न है कि काजी साहब की तारीफ़ें करो, उनकी खुशामद करो और इन 6 जजेस को थ्रेट करो, और अतर मिल्ला साहब को तो बहुत ज़्यादा वो थ्रेट कर रहे हैं। और ये जो दिखाया गया है उनका खिताब सेनेट वाला, वो हुक्म उसके ऊपर तो पैमरा की तरफ से किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं हुई। बिल्कुल। मगर श्याम जारी साहब क्या मुश्किलात पेश आई? आज अदालत में आप बैठे, टिकट तो आप नोट करते रहे, वो टिकट फिर आपने कहाँ इस्तेमाल किए? देखिए मतीउल्लाह जान साहब, हम तो टिकट्स फाइल कर रहे थे, अब हेड ऑफिस डिसाइड करते हैं, और पिछले गुज़श्ता दिन जो टिकट्स चले उन पर शो कॉज नोटिस भी आ गए। अब देखिए प्रॉब्लम ये है कि ये हाथियों की लड़ाई है। आप मूंगफली हैं, आप तो साफ़ी उसमें कुचले जा रहे हैं इस लड़ाई में, और इनफैक्ट सॉरी टू से ये औकात याद दिलाने की लड़ाई है। एक तरफ से पहले औकात याद दिलाई गई